बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्ब वतन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज एक शुमाली वज़ीरिस्तान में सानिया हुआ। पीटीएम के कारकुन अपने रहनुमा अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के साथ जा रहे थे कि रास्ते में बोया चौकी पर उनके आर्मी के साथ झड़प हुई और उसके बाद फायरिंग के नतीजे में 45 के करीब पीटीएम के कारकुन ज़ख्मी हुए। आईएसपीआर की इत्तला के मुताबिक 3 अफराद उसमें शहीद भी हुए। कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ख़बरों के मुताबिक यही है कि 3 अफराद शहीद हुए हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो शहदा कौन हैं। और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है ना वो सर्कल कर रही है, जिसको बताया जा रहा है कि ये आर्मी के जवान हैं जो पीटीएम की फायरिंग से शहीद हुए हैं। ये एक वाक़या हुआ है। पीटीएम के मुतालबात हैं उनके जो वहाँ पे ऑपरेशन हुए पे दर पे, उसके ऑपरेशन के नतीजे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और नुकसानात भी हैं जिनको वो मुतालबात कर रहे हैं। और आज तक हमने देखा कि पीटीआई के जितने भी जलसे हुए हैं उसमें किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं हुई और ना ही वहाँ पे असले की नुमाइश की गई। ये एक थोड़ा सा हवाला है पीटीएम का कि पीटीएम एक पुरअमन सियासी जदोजहद कर रही है और दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो एक तो इल्ज़ामात लगाए गए कि बैरूनी फंडिंग से पीटीएम चल रही है। मंजूर पश्तीन जो है वो मुख्तलिफ़ गैर मुल्की एजेंसियों से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ये महज इल्ज़ामात ही नज़र आए। उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना ही कोई मीडिया पे इस इल्ज़ामात के कोई सबूत फराहम किए। कतई नज़र इसके कि आज का जो सानिया हुआ है उसके बाद जो मीडिया में कुछ मीडिया में इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे कोई गैर मुल्की लोगों के साथ आर्मी की झड़प हुई है और उसको एक मैदान जंग बना के पेश किया जा रहा है और पीटीएम को एक मुल्क दुश्मन, गद्दार और आर्मी दुश्मन और पता नहीं क्या क्या उसको कहा जा रहा है। और एक कैफियत ऐसी पैदा की जा रही है कि जैसे किसी कुछ ऐसे अनासर थे जो गैर मुल्की थे और पाकिस्तान में आके लड़ रहे हैं। हालांकि पीटीएम के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तान की रियासत के दिए हुए शनाख्ती कार्ड हैं। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो नाराज़ हैं तो उनको मनाया जा सकता है, उनके साथ बात की जा सकती है, लेकिन इस तरह से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना ये समझ से बालातर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें वो बड़े पुरजोश अंदाज से वो इस मार्के को बयान कर रहे हैं कि आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में इतने पश्तूनों को ज़ख्मी कर दिया, इतने को पछाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ टीवी चैनल पर भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो ये यहाँ तो फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो आईएसपीआर के डीजी हैं जनरल आसफ गफूर, उसकी अमाम पे हो रहा है, ये सारा वो करा रहे हैं। अगर वो नहीं करा रहे तो ये उसको रोका भी नहीं जा रहा। तो ये किस की खिदमत हो रही है? मुल्क की खिदमत हो रही है
فوج پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے یا قوم کی خدمت ہو رہی ہے کہ جو یہ نفرتیں، یہ بارود جو ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے، جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس جنگ کی سی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں صرف اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ جنرل آصف غفور کروا رہے ہیں تو وہ غلط کروا رہے ہیں، اگر وہ نہیں کرا رہے تو ان کو روکنا چاہیے، ان کو ایسے عناصر کو لگام دینی چاہیے جو اپنے ہی ملک میں ایک جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مزید اشتعال پیدا کرنا چاہتے ہیں پشتونوں میں، قبائلی لوگوں میں، اور دوسرے جو محب وطن امن پرست لوگ ہیں ان کو، جو پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں یا باقی ملک کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر اشتعال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف لوگ پی ٹی ایم کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ آج کا میڈیا کا دور ہے، تیز ترین میڈیا ہے، آج دونوں طرف کی بات ہوگی اور حقائق جو ہیں وہ سامنے ضرور آئیں گے کہ کس نے مارا، کیوں مارا، کون الزامات لگاتا رہا، کون کس وجہ سے پریشان ہے، تو یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو پراپوگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے یا یہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کو روکا جائے، اور وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آرمی نے بھرپور جواب دیا، آرمی نے یہ کر دیا، آرمی نے وہ کر دیا، پاک آرمی زندہ باد، تو وہ کس کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی انڈیا کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں جن کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہے، اگر شک ہے تو جا کے چیک کر لیں۔ تو یہ ایک انتہائی زہریلا اور خطرناک ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ یہ جو اتنی خطرناک طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو تم ان کو ونڈرفل بوائے کہتے ہو، ایک طرف ان کا اسمبلی میں تم بھاری اکثریت میں ان کا بل جو ہے نا وہ منظور ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اور دوسری طرف تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو، فائرنگ کرتے ہو، ان کے لوگوں کو گھائل کرتے ہو اور ان کی گرفتاریاں کرتے ہو۔ آخر ان کے مقاصد کیا ہیں یہ بھی قوم کو بتایا جائے، اور کھل کے قوم کو ڈی جی ایس پی آر جو ہیں جنرل آصف غفور باجوہ صاحب کھل کر پریس کانفرنس کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ پی ٹی ایم یہ ہے اور پی ٹی ایم نے یہاں ملک دشمنی کی ہے، یہاں غداری کی ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں غداری میں، ملک دشمنی میں، ان کو گرفتار کیا جائے، مقدمات بنائے جائیں اور ان کا ٹرائل کیا جائے۔ یہ افراتفری، یہ نفرت، یہ پراپوگنڈا بند کیا جائے، یہ پوری قوم اس سے متاثر ہوگی، بچہ بچہ متاثر ہوگا۔ پاکستان ابھی تک بنگلہ دیش کا زخم نہیں بھولا، اور آپ ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کے لیے اس طرح کے کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو خدا را یہ کھیل بند کریں اور قوم کو حقائق سے آگاہ کریں۔ یہ انتہائی خطرناک کھیل ہے، پنجاب کے لیے خطرناک کھیل ہے، سندھیوں کے لیے خطرناک کھیل ہے، بلوچیوں کے لیے خطرناک کھیل ہے، پشتونوں کے لیے، باقی قومیتوں کے لیے خطرناک کھیل ہے۔ اس کو بند کیا جائے، فوری طور پہ بند کیا جائے، بصورت دیگر آپ کے ہاتھ سے حالات نکل جائیں گے۔ بندوق کی گولی سے مسائل حل نہیں ہوتے، ہر مسئلہ بندوق کی گولی سے حل نہیں ہوتا، اور آپ کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ پنجابیوں کا مسئلہ ہے، یہ سندھیوں کا مسئلہ ہے۔ اور میں یہ سارے محب وطن دوستوں سے، محب وطن وہ نہیں جو کچھ لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ صرف فوجی مفادات
سے خاموشی اختیار کرنا پہلو تو ہی برتنا محب وطنی ہے نہیں. جو ریاست پاکستان سے، جو پاکستان کے آئین سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں، جو قانون کے وفادار ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے وفادار ہیں، وہ محب وطن ہیں میری نظر سے، اور ان کو اس پہ بولنا چاہیے اور بانگ دہل بولنا چاہیے، تاکہ کوئی نیا ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی نیا یہاں پہ تماشا نہ شروع ہو جائے کہ پوری قوم اس کے لپیٹ میں آ جائے. بہت شکریہ.